پاکستان نے جہاں انڈیا کے خلاف جنگیں لڑی ہیں، وہاں پاکستان نے امریکہ کے لیے بھی 2 جنگیں لڑی ہیں اور اس میں پاکستان نے بہت نقصان بھی اٹھایا ہے۔ پہلی جنگ افغانستان کے ساتھ مل کر روس کے خلاف لڑی گئی۔ دیکھنے میں تو یہ جنگ افغانستان اور روس کے درمیان میں تھی، لیکن یہ امریکہ کے مفادات کی جنگ تھی۔ اس جنگ کو لڑنے کے لیے امریکہ نے پاکستان کو ملٹری اسسٹنس پرووائڈ کی تھی۔ ملٹری اسسٹنس کی صورت میں امریکہ نے پاکستان کو بلینز ڈالرز کے ساتھ ساتھ جدید ہتھیار بھی دیے تھے۔ امریکہ کی جانب سے دیے گئے جدید ویپنز اور فائنینشل سپورٹ سے پاکستان یہ جنگ جیت گیا۔ پاکستان اور افغانی جہادی گروپ نے روس کو نہ صرف افغانستان سے نکلنے پر مجبور کیا بلکہ روس کے کئی ٹکڑے کر دیے۔ امریکہ کی طرح روس اس وقت کا سپر پاور تھا، لیکن پاکستان اور افغانستان کے ہاتھوں اس سپر پاور کا شیرازہ بکھر گیا۔ اس جنگ کے بعد 1990 میں امریکہ نے پاکستان کی ملٹری اسسٹنس کو روک دیا۔ امریکہ کی جانب ملٹری امداد کو پوری طرح روکا نہیں گیا تھا، بلکہ اس کو وقفے سے جاری رکھا گیا، لیکن کبھی کم کبھی زیادہ اس کو اپ ڈاؤنز کی صورت میں جاری رکھا گیا، کیونکہ اس خطے میں ہمیشہ سے امریکہ کے مفادات رہے ہیں۔ پھر 2001 میں امریکہ کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر پہ حملہ ہوا۔ اس حملے کے بعد امریکہ نے وار آن ٹیرر سٹارٹ کی اور امریکہ نے پاکستان پر حملہ کرنے کا اعلان کر دیا، اور ایک بار پھر امریکہ نے پاکستان کو ملٹری اسسٹنس پرووائڈ کر کے اس جنگ میں شامل کر لیا اور پاکستان بھی اس جنگ میں کود گیا، اور 2018 تک اس ملٹری اسسٹنس کو کسی نہ کسی فارم میں کنٹینیو رکھا گیا۔ 11 سال پہلے امریکہ نے پاکستان کے لیے ایک بل پیش کیا اور اس بل کو کیری لاگر بل کا نام دیا گیا۔ یہ بل بھی ملٹری اسسٹنس کی ایک فارم تھی۔ اس بل میں پاکستان کے لیے کڑی شرائط رکھی گئیں جو کسی صورت بھی کسی بھی ملک کی سالمیت کے لیے بہت خطرناک تھیں۔ پاکستان میں اس بل کے خلاف بہت شور شرابہ ہوا تھا۔ بل میں لشکر طیبہ کے مرکز جو مریدکے میں واقع تھا اس کو دھماکے سے اڑانا، اور پاکستان کی آرمی میں پیٹریوٹک جو محب وطن فوجی افسران تھے ان کو نکالنا، اور ملک میں جو محب وطن لوگ تھے، پیٹریوٹک لوگ تھے جو ملک کی سالمیت اور ملک کی ویلفیئر کے لیے کام کر رہے تھے، ان کو بھی منظر سے غائب کرنا کڑی شرائط میں شامل تھا۔ یہ کیری لاگر بل حقیقت میں ملک کی سالمیت کا سوداگر تھا۔ یہ کچھ پیسوں کے ذریعے پورے ملک میں اپنا کنٹرول چاہتا تھا، اپنی مرضی کا ایکشن چاہتا تھا، جہاں جائے ڈرون حملے کر دیے، جہاں جائے لوگوں کو ٹارگٹ کر لیا۔ اس طرح کی شرائط اس میں شامل تھی اور امریکہ اس طرح کا کنٹرول پاکستان میں چاہتا تھا اس بل کے ذریعے۔ 2018 میں ٹرمپ نے ایک ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا کہ میں اعلان کرتا ہوں کہ جتنی بھی ملٹری اسسٹنس ہم پاکستان کو پرووائڈ کرتے ہیں وہ میں سسپینڈ کرتا ہوں۔ ہم اتنے بلین ڈالرز پاکستان کو دیتے ہیں اور پاکستان اس کے جواب میں ہمارے لیے کچھ نہیں کرتا، جو ہم کہتے ہیں ہمیں کہانی کچھ اور سناتا ہے اور ادھر کچھ اور کرتا ہے، یعنی کہ ہمیں اپنی مرضی کے اہداف پاکستان سے حاصل نہیں ہو رہے، لہٰذا میں یہ جو ملٹری اسسٹنس ہے یہ سسپینڈ کر رہا ہوں، اور ہم 32 بلین ڈالرز آلریڈی اس ملک پر خرچ کر چکے ہیں۔ اس کے جواب میں عمران خان نے ری ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کی جنگ، امریکہ کی جنگ جو پاکستان کی جنگ نہیں تھی، امریکہ کی افغانستان کے خلاف جنگ میں ہمارے 75,000 لوگ شہید ہو چکے ہیں، ہمارا 120 بلین ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے۔ ٹرمپ صاحب آپ مجھے بتائیں، آپ کا کوئی ایسا دوست ملک ہے جس نے اتنا نقصان کیا ہو، جس نے آپ کی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اتنا نقصان اٹھایا ہو؟ مجھے کسی ایک کا نام بتا دیں۔ اس ری ٹویٹ کے بعد ٹرمپ نے خاموشی اختیار کر لی۔ ٹرمپ نے جو ملٹری اسسٹنس بند کی تھی، سسپینڈ کی تھی، اب کل خبر آ رہی ہے کہ جو بائیڈن نے بھی ملٹری اسسٹنس پاکستان کے لیے سسپینڈ کر دی ہے، یعنی اسی معاہدے کو اس نے کنٹینیو رکھا ہے، پاکستان کے لیے ملٹری اسسٹنس بحال نہیں کی۔ آف کورس جو بائیڈن ملٹری اسسٹنس کیوں پرووائڈ کرے گا پاکستان، کیونکہ پاکستان نے تو بالکل ہی انکار کر دیا ہے۔
ڈو مور کا مطالبہ اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے۔ پاکستان نے کہا ہے کہ اب امریکہ یا کسی اور ملک کی جنگ ہم نہیں لڑیں گے، ہم اپنی سرزمین کو کسی کے مفاد میں استعمال نہیں ہونے دیں گے، ہماری سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ جو بائیڈن نے افغانستان سے نکلنے کے بعد پاکستان سے مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں تھوڑی سی لینڈ دیا جائے تاکہ ہم وہاں پہ اپنا آرمی اڈہ قائم کریں، لیکن پاکستان نے اس کو پوری طرح ریجیکٹ کر دیا، اس کے مطالبے کو مسترد کر دیا۔ اور ڈیفینیٹلی امریکہ کو غصہ تو آیا ہوگا، کیونکہ یہ پہلی دفعہ پاکستان میں ایک ایسی لیڈرشپ آئی تھی جو اپنے مفاد کا کسی طرح بھی سودا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہ بہت اسٹریٹ فارورڈ ہے، اور انہوں نے اسٹریٹ فارورڈ جو بائیڈن کو جواب دیا ہے، اور اس پر جو بائیڈن کو غصہ آیا، اور انہوں نے کہا کہ ٹرمپ نے جو ان کی ملٹری اسسٹنس سسپینڈ کی تھی میں بھی سسپینڈ کر رہا ہوں۔ حالانکہ جب ٹرمپ نے ملٹری اسسٹنس سسپینڈ کی تھی تو پاکستان نے ان کی منتیں تھوڑی کی تھی کہ پلیز ہم آپ کے آگے ہاتھ جوڑ دیں، پلیز اس کو بحال کر دیں، پلیز جو آپ کہتے ہیں ہم کرتے ہیں، جو بھی آپ کہتے ہیں ہم حاضر ہیں آپ کا ہر کام کرنے کے لیے۔ پاکستان نے تو اس پہ دھیان ہی نہیں دیا، پاکستانی میڈیا میں اس پہ تو دوبارہ بات ہی نہیں ہوئی۔ اب پھر جو بائیڈن نے ایک دفعہ پھر کہا ہے کہ ہم یہ امداد پھر بند کر رہے ہیں، تو پاکستان کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ تو پہلے پاکستان نے منتیں کی ہیں اور نہ اب پاکستان منتیں کرنے جا رہا ہے۔ امریکہ نے جو افغانستان میں 20 سال گزارے ہیں، اس کے پیچھے پاکستان کی ہیلپ شامل تھی، پاکستان کی مدد شامل تھی۔ پاکستان کی وجہ سے تو یہ 20 سال یہاں پہ نکال گیا، ورنہ یہ اتنی دور سے ادھر آگے ان جنگجوؤں کے ساتھ کبھی بھی نہیں لڑ سکتا تھا۔ اب نئی قیادت نے کسی بھی طرح جنگ میں اس کا اتحادی بننے سے پوری طرح انکار کر دیا ہے، وہ مزید جنگ لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پاکستان اپنے آپ کو اکنامکلی اسٹرانگ کرنا چاہتا ہے، اپنے ملک میں امن قائم کرنا چاہتا ہے، وہ بھی چاہتا ہے کہ پاکستان ایک فلائی ملک کے طور پر دنیا کے سامنے آئے، ایک طاقتور ملک کے طور پر دنیا کے سامنے آئے۔ جو بائیڈن نے اس امداد پر دوبارہ بات کر کے ایکچولی پاکستان کی اٹینشن لینے کی کوشش کی کہ یہ دیکھو اتنے زیادہ بلین ڈالرز ہیں، تم مس کر رہے ہو، لیکن پاکستان نے کہا وی ڈونٹ کیئر۔ لیکن پاکستان خطے کا وہ ملک ہے جس کے بغیر بھی امریکہ کا گزارا نہیں اور جس کے ساتھ بھی امریکہ کا گزارا نہیں۔ میں نے یہ خبر کل انٹرنیشنل میڈیا کے ایک نیوز پیپر میں پڑھی تھی، لیکن پاکستان کی میڈیا میں مجھے اس طرح کی خبر پڑھنے کو نہیں ملی ابھی تک۔ اس سے لگتا ہے کہ پاکستان نے ان کی اس بات کو زیادہ اہمیت نہیں دی، بلکہ بالکل بھی اہمیت نہیں دی۔ اور ویسے بھی آپ ہسٹری دیکھ لیں، جب سے یہ فوجی امداد امریکہ نے پاکستان کو دی ہے، اس سے پاکستان کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، فائدہ ہوا تو امریکہ کا فائدہ ہوا ہے۔ ہمیشہ امریکہ نے اس امداد کے ذریعے اپنے مفادات حاصل کیے ہیں اور پاکستان کو ڈکلائن کی طرف دھکیلا ہے۔ امریکہ کی اس امداد نے پاکستان کو دگنا تگنا نقصان پہنچایا ہے۔ اب پاکستان نے واضح کر دیا ہے، نہ ہم ان سے امداد لیتے ہیں اور نہ ہی ان کے غلام بنتے ہیں اور نہ ہی اپنا نقصان کرتے ہیں۔ اب حکومت بھی ہماری، ملٹری بھی ہماری، ادارے بھی ہمارے، لوگ بھی ہمارے، اب ہم ان کے مفادات کے لیے کام کریں گے، ہم امریکہ کے مفادات کے لیے کام نہیں کریں گے۔ لہٰذا پاکستان نے امریکہ کو سرخ جھنڈی دکھا دی ہے۔ 1950 کے بعد جتنے بھی دنیا میں فسادات ہوئے ہیں ان کے پیچھے امریکہ کا ہی ہاتھ ہے۔ اس وقت دنیا مسائل کا شکار ہے، ہر طرف خون خرابہ ہو رہا ہے، یہ سب امریکہ کی وجہ سے ہے۔ جیسے افغانستان ہو، عراق ہو، لیبیا ہو، شام ہو، فلسطین ہو، ہر ان ممالک میں جو فسادات، جو خون ریزی کی سب سے بڑی وجہ وہ امریکہ ہی ہے، اور امریکہ کی یہ امداد ہے جنہوں نے مسلم ممالک کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ اور ہم اور ہمارا ملک تو خوش ہے، نہ ہم امداد لیتے ہیں اور نہ ہی امریکہ کے لیے کام کرتے ہیں۔